قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پہ توجہ مبذول کریں، جس لیے امام بخاری نے پہلے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اس آیت کریمہ سے اپنی کتاب حدیث کی ابتدا کی ہے، اقدا کھولا ہے بدء الوحی کے ذریعے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، اللہ پاک نے اپنے 3 قسموں کی ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لی، 3 ذمہ داریاں۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر 3 کام لے لیے، 3 ذمہ داری۔ کیا؟ قرآن مجید فرماتا ان علینا جمع و قرآن ثم ان علینا بیان، 3 ذمہ داری۔ پہلے فرمایا اس قرآن مجید کو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینہ اقدس میں جمع کرنا ہماری ذمہ داری۔ آقا علیہ السلام تیزی تیزی سے جبرائیل امین سے سن کے دہراتے تھے تاکہ محفوظ کر لیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ بے شک اجرت نہ کریں، آپ کے سینہ اقدس میں جمع کرنا، آپ کچھ بھی نہیں بھولیں گے، جیسے نزول ہو رہا ہے سب آپ کے سینہ اقدس میں محفوظ ہو جائے گا، سب کچھ صحیح یاد رہے گا۔ ان جمع آپ کے سینہ اقدس میں اس قرآن کو جمع کرنا علینا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو پہلی ذمہ داری اللہ پاک نے یہ دی۔ آگے وقرآن، یہ بھی فکر نہ رہے کہ سینہ اقدس میں جمع ہو جائے، کہیں بیان کرنے میں قرآن اس کے پڑھنے میں کوئی کمی اور فرق نہ رہ جائے۔ فرمایا یہ بھی نہیں رہے گا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن پورا کا پورا جیسے میں نے نازل فرمایا جبرائیل امین کے ذریعے، اسی طرح آپ کے سینہ اقدس میں جمع بھی رہے گا، اور اسی طرح ہم آپ سے پڑھائیں گے بھی صحیح۔ جب آپ پڑھائیں گے اس میں بھی کوئی فرق نہیں رہے گا، یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ اب جو توجہ طلب بات ہے وہ غور سے سمجھنے والی ہے۔ توجہ طلب بات وہ یہ کہ پہلی بات آ گئی، جمع بھی ہم فرما دیں گے آپ کے سینہ اقدس میں، پھر آپ کے زبان مبارک سے پڑھا بھی ہم دیں گے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کے بعد اس کا بیان کرنا۔ اب یہ بات میں سمجھاتا ہوں، اس کے بعد آپ اس کا بیان کرنا، اس کی شرح کرنا، اس کے مضامین کو سمجھانا، اس کے مطالب سمجھانا، مقاصد سمجھانا، اس کے معانی کو متعین کرنا اور سمجھانا، تاکہ جو کچھ میں نے بھیجا ہے اس کے سمجھنے میں اور میری مراد کو سمجھنے میں، مراد کو کوئی مغالطہ نہ رہے۔ وہ بیان بھی ہمارے ذمے ہے، وہ بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی اپنے ذمے لے لیے، یہ بھی اپنے ذمے لے لیے۔ تو وہ بیان کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن تو اوپر آ گیا، وحی کا سینہ اقدس میں جمع ہونا بھی آقا علیہ السلام کے سینہ اقدس میں وہ بھی اوپر آ گیا، اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ وقرآن، اور اس کو پڑھانا، تو قرآن وہ بھی اوپر آ گیا۔ اب جب 2 ذمہ داریاں پوری ہوئی، ثم اس کے بعد ان علینا بیان، پھر اس کو بیان کرنا شرح و تبیین کے ساتھ، وہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس سے کیا مراد؟ ڈیفینیٹلی جب ثم کے بعد فرمایا تو اس کا تعلق قرآن کی اس ٹیکسٹ اور نص سے مختلف ہے۔ اس کا معنی یہ اس سے جدا ہے، ایک اور اضافی چیز ہے، وہ حدیث ہے۔ ان علینا بیان، پھر اس کو بیان کرنا وہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو گویا قرآن مجید اللہ پاک نے 2 چیزیں حضور علیہ السلام پہ نازل فرمائی۔ ایک قرآن مجید اپنی کتاب کا متن نازل فرمایا، اس متن کا نام قرآن ہے، اور ایک اس متن کی شرح نازل فرمائی، بیان اس متن کا، اس کا نام حدیث نبوی ہے۔ اللہ کی کتاب کے متن کا، ٹیکسٹ کا نام قرآن ہے، اور اس متن یعنی ٹیکسٹ کی شرح کا نام بیان، وہ بیان حدیث نبوی۔ تو گویا قرآن کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لی، اور حدیث نبوی کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لی، اس لیے کہ قرآن کی شکل میں الفاظ ہمارے ہاتھوں میں آئے، اور جو معنی قلب اطہر میں ساتھ اترے تھے وہ حدیث نبوی کی شکل میں آ گئے۔